अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। अली अमीन गंडापुर महर शराफत की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें अली अमीन गंडापुर बहुत गुस्से में महर शराफत को गंदी गालियां दे रहे हैं। ये ऑडियो आपको सुनाऊंगा, इसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा क्या वजह बनी इन दोनों के दरमियान। महर शराफत वो हैं जो मरियम नवाज़ के खिलाफ तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, जीत चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन अभी तक अपनी सीट हासिल नहीं कर सके और इसके ऊपर ना ही कोई खातर ख्वाह प्रोटेस्ट वगैरह में नज़र आया, कोशिशें भी ऐसी नज़र नहीं आई। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, आप अब तक जान चुके होंगे किन लोगों की मुलाकात करवाई गई और किन लोगों को रोका गया, क्या साजिश थी इसके पीछे। बाहर आकर बैरिस्टर गौहर ने जो खान के पैगामात दिए उसके ऊपर कौम भरोसा नहीं कर रही, लोगों को नहीं लगता कि खान ने ये सब कहा होगा। तफसीलात आपके सामने रखूंगा। DPO अटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने एक चिट्टा झूठ बोला, बिल्कुल ऐसा झूठ जो PTV के ऊपर दिखाया गया, पूरी कौम को चे बनाने की कोशिश की गई। ये वही DPO हैं जो धमकियां दे रहे थे लोगों को कि अटक रेड लाइन है और आज वहाँ पे फरियादें कर रहे थे, रोना धोना कर रहे थे। सबसे पहले आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ, आप ज़रा इस ऑडियो को सुने। मैं कोशिश करूँगा इसमें जो गालियाँ हैं उनको बीप कर दूँ। ऑडियो सुने, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का कि तू कहता मैं बुजिल हूं और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार नहीं तू और तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते दबा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं। मारदा ना फायर उन्होंने, क्यों नहीं मारे। आपने सुना, अली अमीन गंडापुर और महर शराफत आपस में लड़ रहे हैं एक फ़ोन कॉल के ऊपर। कहा जाता है कि अली अमीन के बारे में महर शराफत ने किसी ट्विटर स्पेस पे, किसी वीडियो में या किसी फ़ोन के ऊपर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है कि ये बुज़दिल है, ये भाग जाता है। कारकुनान से ऐसी बात की है धरने में कहीं। उसके बाद अली अमीन ने उसे फ़ोन करके ये सब चीज़ें कहीं। देखिए, जो भी एपिसोड हुआ वो आपके सामने था। गोलियां चलाई गईं, जुल्म की इंतहा की गई, मैसेकर हुआ इस्लामाबाद के अंदर, निहत्ते लोग थे, बंदूक नहीं थी, असला नहीं था, लड़ने नहीं गए थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। अब ये एक डीप डिस्कशन है कि वहाँ से कैसे गए, क्यों गए, कौन भागा, कौन रुका, इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग करूँगा इंशाअल्लाह। बारीक बीनी से आपको तमाम वो मनाजर में बताऊँगा जो कुछ हुआ था, तमाम एविडेंस के साथ। इन्वेस्टिगेशन मेरी अब तक चल रही है सारे मामले में। इस एपिसोड के बाद अली अमीन का क्या किरदार था, बुशरा बेगम का क्या था, वो मैं सारा आपको इस वीलॉग में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब तक की जो इस कॉल के हवाले से डिस्कशन है उसमें मैं महर शराफत को जितना जानता हूँ, ये मेरे नॉलेज में है कि महर शराफत कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे तहरीक इंसाफ से। पहली मरतबा इनको टिकट दिया गया मरियम नवाज़ के खिलाफ, जाएँ लड़ें, पता है भाई PTI का वोट है, जीत जाएंगे आप। जनाब, ये इलेक्शन जीते, वोट लोगों ने इनको दिए, फॉर्म 47 के मुताबिक इनको हराया गया। मेरा पहले दिन से ये स्टांस था कि आप एक कदम भी आगे ना जाएं, तहरीक इंसाफ की क़यादत, आप इस मैंडेट चोरी के खिलाफ लड़ें, एहतजाज करें, सड़कों पे निकलें, अवाम को मोबिलाइज़ करें, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पे जाएं, ज़बरदस्ती जा करके उनसे अपना हक वसूल करें, फॉर्म 47 लें उनसे, असम्बलियों में मुकदमा लड़ें, अदालतों के अंदर जाएं, मुकाबला करें ना फस्तायत के, दबे मत आप, रुके मत आप। इमरान खान लड़ रहा है ना, जेल के अंदर बैठा है तब भी लड़ रहा है, उसके 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का उसने धरना दे दिया था, तो आप भी ये सब करें। बहरहाल क़यादत की कमज़ोरी थी। महर शराफत साहब भी ट्विटर की स्पेसों में तो पूरी रात नज़र आते रहे, लेकिन उस तरह की मोबिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आई। मैंने 2-4 मरतबा ट्विटर स्पेस में महर शराफत के साथ इंट्रैक्शन हुआ। इसकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है इस ट्विटर स्पेस की रिकॉर्डिंग की, जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। कहीं ट्विटर पर मौजूद है, मैंने देखी थी ये वीडियो, किसी ने रिकॉर्ड भी किया था। एक खातून इनको कहती हैं कि आप खान साहब के लिए एहतजाज नहीं करते, आप लोग बाहर नहीं निकलते। ये जो लास्ट फाइनल कॉल थी इससे पहले की वो ट्विटर स्पेस थी। तो जनाब, ये साहब बहुत गुस्से में आ गए और इन्होंने उस खातून को, जो नॉर्वे से गालबन बात कर रही थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हें कहने लगे कि आप आए ना पाकिस्तान, उधर से बैठ के बाहर से बातें कर रही हैं, आप आकर के करें आप एहतजाज इधर। अब मैं वहाँ पर ये सोच रहा था बैठ कर कि इस आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए, कि इसका टेम्परामेंट ऐसा है कि ये सख्त सवाल का मुकाबला नहीं कर सकता, ये गुस्से में आ जाता है, ताने देने लगता है। और दूसरी बात, वो नॉर्वे से खातून आए, इस्लामाबाद में आके शेल खाए, आपको वज़ीर बनाए, फिर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएं, क्या सीन है? मतलब क्यों? शुक्रिया अदा करो उसका, आपके दुख में आपके साथ है, आपके हक़ में आवाज़ उठा रही है, वो ज़िंदगी अच्छी गुजार रही है, मज़े में बैठी हुई है यूरोप के अंदर, अच्छी ज़िंदगी है उसकी। आपके ख़िलाफ़ जुल्म जो हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज़ उठा रही है, बल्कि आप उसको ताने दे रहे हैं कि आप आएँ। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन वो नहीं थी लड़ी, टिकट मिलते करके उसने नहीं थी ली। आज अगर आपको इस इलेक्शन जो है इसका शफाफ फैसला होता है अदालत से, तो आप मिनिस्टर बन के जाएंगे असम्बली के अंदर, वो नहीं जाएगी। आपने करना है एहतजाज,
آپ خود کو کھڑا کیا تھا آپ نے اس جگہ پر جہاں لیڈر کھڑا ہوتا ہے، وہ نہیں تھی کھڑی ہوئی. تو یہ اس طرح کے تانے وغیرہ کرتے رہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اس طرح کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے غالباً کوئی غیبت کی علی امین کے حوالے سے، جس پر انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ تم کس طرح کی چیزیں کر رہے ہو، مجھے بزدل کہہ رہے ہو. دیکھیں یہ جو میسیکر ہوا اسلام آباد کے اندر نا، یہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، لوگ لڑنے نہیں گئے تھے وہاں پر. یہ ایک ڈیپ ڈسکشن ہے کہ کس نے کیا کیا، کس کا کیا کردار تھا، کون پیچھے رہ رہا تھا، کون رک رہا تھا. اس کے اوپر میری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت ڈیپ انویسٹیگیشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کسی ویلاگ میں تفصیلاً بتاؤں گا کیسے جہاز سے اسپیشل آدمی لایا گیا اسلام آباد، پھر خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، پھر سمجھانے کی اجازت لی گئی، پھر باہر آئے گئے اور پھر بیگم صاحبہ کو پیغام بھجوایا. بیگم صاحبہ نے کہا میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے کہ خان نے یہ کہا ہے. پھر اندر گئے گوہر صاحب، پھر موبائل دی خان صاحب کو ریکارڈ کریں، خان صاحب نے پھر انکار کر دیا. یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا ویلاگ کے اندر. بہرحال یہ سچویشن یہاں پر ہے کہ تحریک انصاف کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت غصہ ہے، جو لوگ اس احتجاج کے اندر شامل تھے ان کو، جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی. اور پھر اگر تحریک انصاف کے اندر سے لوگ اس طرح کی چیزیں اگر کرتے ہیں تو اس میں پھر ایسی لڑائیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ تحریک انصاف کی اپنی ہی جماعت کے اندر اس طرح کی گالم گلوچ اور اس طرح کی چیز. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات میں کل میں نے فوراً ٹویٹ کر دیا جیسے ہی باہر پیغام آیا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ 5 گھنٹے تک اڈیالہ کے سامنے کھڑی رہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. میڈیا کو اندر بھیج دیا، اپنے لوگ جو مخصوص لوگ تھے. تحریک انصاف کی قیادت کو، وکیلوں کو اندر بھیجا گیا، خان کی بہن کو نہیں بھیجا گیا. اب اس کے راز کو آپ سمجھے کہ خان کی بہن کیوں نہیں بھیجی گئی. خان کی بیوی بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پشاور کے اندر ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی، وہ وہاں پر تھیں، ان کو وہاں جانا تھا تو وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی. تو فیملی کا کوئی بھی ممبر ان کے ساتھ، دوسری بہن بھی تھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، بھانجا بھی تھا ان کا، اور بھی ریلیٹیو جو فیملی کے قریبی ہیں وہ تھے. کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی. بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان، یہ لوگ ملنے گئے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس فائنل کال کے اندر شریک نہیں تھے. یہاں پہ لوگ مارے گئے، تشدد فسطائیت برداشت کی انہوں نے، ان میں سے کوئی شخص موجود نہیں تھا. اور باہر آ کر کے بیرسٹر گوہر نے جس طرح کی باتیں کی، یہ قوم خان کو 25 سال سے جانتی ہے، ٹھیک ہے، اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسپیشلی پچھلے 5-6 سالوں سے خان کو اتنا ڈیپلی فالو کرتا ہے کہ وہ خان صاحب اگر کیمرے پہ نہیں بھی ہیں تو ان کے بہاف پہ کوئی پیغام دے گا آ کر کے نا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خان کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. فوری طور پہ اس پریس کانفرنس کا تحریک انصاف کے کارکنان نے بائیکاٹ کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بیرسٹر گوہر. اچھا کہا کیا بیرسٹر گوہر نے، پہلے وہ جان لیں آپ. انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے لیے خان صاحب نے دعا کی، فاتح خوانی کا حکم دیا، اور خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، حشاش بشاش ہیں. جنہوں نے گولی چلائی ان کے خلاف اسمبلیوں میں احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، عدالتوں میں جائیں. اور پنجاب کی لیڈرشپ پہ بہت ظلم ہوا، اور پنجاب کی لیڈرشپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیشلی لفظ یوز کیا، پنجاب کی لیڈرشپ کو خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا. اب جناب میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی. آئی واز دا فرسٹ پرسن آن سوشل میڈیا جس نے 4-5 سوال اٹھائے، اور اس ویڈیو کا جو لبے لباب تھا، جو کانٹینٹ تھا، وہ یہ تھا کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو میں نے ایک آئینہ دکھایا. میرے ہاتھ میں آئینہ ہے اور میں اس طرح سامنے کر کے کیمرے پہ دکھاتا ہوں. اس ویڈیو کو اب تک سوشل میڈیا پہ کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو. اس کے اندر میں نے سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کے اوپر ڈاکہ پنجاب میں ڈلا، فسطائیت پنجاب میں ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں پنجاب کے اندر گھس رہے ہیں، عمران خان پنجاب کے اندر قید ہے، ظلم کرنے والے پنجاب کے اندر ہیں، محسن نقوی کا گھر پنجاب میں، پولیس پنجاب کی ظلم کر رہی ہے، پھر خیبر پختونخوا سے عوام آ کے اسلام آباد میں ماری جاتی ہے، اور پنجاب کی لیڈرشپ وہاں نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں صرف ٹک ٹاک پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اسی کانٹینٹ کے اوپر، اور یہ اتنا وائرل ہوا کہ اس کانٹینٹ نے پنجاب کی اسپیشلی لیڈرشپ جو ہے اس کو ارریلیونٹ کر دیا بالکل. کیونکہ میں نے اس ویڈیو کے آخر میں کہا تھا کہ ڈس آن کریں ان کو، پارٹی جن کو عہدہ دے نہ دے یہ کاغذی ہیں. کیونکہ میرے نزدیک عمران خان کی فائنل کال پہ جو بھی شخص اس احتجاج میں شامل نہیں ہوا اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا. یہ جگہ اپنی جگہ پر یہ بات ماننے والی ہے کہ پنجاب میں بہت بڑی فسطائیت ہے، بہت بڑا ظلم ہوا، کنٹینر لگائے، لیکن آپ مزاحمت کرتے تو نظر آئے نا بھائی. کنٹینر لگائے، آپ کو نہیں نکلنے دیا چبرجی سے، لبرٹی مارکیٹ سے، ٹھوکر نیاز بیگ سے، آپ کو روک، آپ مزاحمت کرتے ہوئے نہیں دکھے نا، آپ کہیں مقابلہ کرتے ہوئے بھی نہیں دکھے نا. اون عباس بپی کا قافلہ آ رہا ہے، ملتان کی سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں گاڑیاں جناب، ویڈیوز آ رہی ہیں. 3 دن گزر گئے، پہنچا ہی نہیں. وہ آج پتا چلا ہیتھرو ایئرپورٹ انگلینڈ میں وہ جا کر نمودار ہوا بندہ، ادھر جا رہا تھا وہ احتجاج کے لیے. یہ زرتاج گل اینڈ آل، یہ سارے لوگ. تو میرا غصہ تو اپنی جگہ پہ جائز ہے نا،
کہ لوگ مر گئے اسلام آباد میں، یار تم لوگ نہیں آئے. 103 تو صرف ایم پی اے ہیں. آپ لوگ آتے، اگر یہ تعداد لاکھوں میں ہوتی تو شاید گولی نہ چلتی یہاں پر اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر. اب بیرسٹر گور باہر آ کر کے جب پنجاب کی قیادت کو خراج تحسین بتاتے ہیں خان کی طرف سے، تو لوگوں کو تو شک پڑا کہ گھر بیٹھ کر نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے لوگوں کو خان صاحب کیوں خراج تحسین پیش کریں گے. اب علی محمد خان صاحب کو عمران خان صاحب کیوں گلے لگائیں گے، ماتھا چومیں گے اور مبارکباد دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے. یہ تو تھا ہی نہیں. بیرسٹر گور تو تھا ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ تو تھا ہی نہیں اس احتجاج کے اندر. جو قوم کا اس وقت مزاج ہے، جو قوم سوال پوچھ رہی ہے، اگر خان صاحب کو یہ سارے حقائق بتائے جاتے کہ یہ لوگ تو گھر سے نکلے ہی نہیں آپ کی فائنل کال پہ. فستائیت تھی لیکن فستائیت میں کہیں نظر ہی نہیں آئے یہ فستائیت کا سامنا کرتے ہوئے. نہ انہوں نے شیل کھائے، نہ ان کو کہیں پہ روکا گیا، نہ انہوں نے کہیں پہ کوئی مزاحمت دکھائی. ہمیں کچھ نہیں نظر آیا. جو کچھ نظر آیا ہمیں، وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ فستائیت کا مقابلہ کر رہے تھے. تو خان صاحب ان کو کیوں خراج تحسین پیش کریں گے؟ تو بڑی واضح بات یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ان لوگوں کی کروائی گئی جو اپنی مرضی کے حقائق بتا کر آئے. خان صاحب کو پورا سچ نہیں بتایا گیا اور پھر اپنی مرضی کی باتیں باہر آ کر کے لوگوں کو بتائیں. تو لوگ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن یہاں پر کریٹ ہوئی. دوسری طرف ڈی پی او اٹک نے ایک پریس کانفرنس کی، ننگا جھوٹ بولا جی. اسکرین پہ چلا دی ایک ویڈیو، اس میں دکھایا دیکھیں بندہ اسلحہ لے کر کے آ رہا ہے. یہ وہ ڈی پی او ہے جس نے کالے چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اٹک از ریڈ لائن، یہاں سے آگے نہیں آ سکتے آپ. اور پھر جب لوگ گھسے تو یہ کہاں تھا کسی کو نہیں پتا. یہاں پہ رو رہا تھا کہ پنکھے لے آئے، آنسو گیس ہمارے پہ واپس آ رہی تھی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ قافلہ دیکھیں آپ، یہ اٹک کی سڑک سے جا رہا ہے. یہ ایک ایم پی اے کا قافلہ ہے، سنگل ایم پی اے. موٹر وے کو بائی پاس کر کے سڑکوں سے یہ داخل ہو رہا ہے اٹک کے اندر، پنجاب کے اندر. یہ خیبر پختونخوا کا ایم پی اے ہے. آپ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں پہ، ملک عدیل اقبال کا قافلہ. اب سوال یہاں پہ یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اٹک کے اندر 3 ایم پی اے صاحب ہیں، وہ نہیں نظر آئے. لیکن یہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور سے آ گیا اور وہاں سے یہ قافلہ لے کر اس کی گاڑیاں بھی جلا دی گئیں، اس کے لوگوں میں بھی تشدد ہوا، لیکن ڈی چوک تک یہ پہنچا. تو ریڈ لائن تو پاڑ کے رکھ دی جناب انصاف کی. انہوں نے ایک تصویر چلائی. وہ تصویر 4 اکتوبر کے احتجاج میں عظمہ بخاری جو اطلاعات کی وزیر ہیں پنجاب کی، انہوں نے بھی چلائی تھی. ان کے مطابق 4 اکتوبر کے احتجاج میں بندہ اسلحہ لے کر کے آیا تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ احتجاج ہے تحریک انصاف کا 24 نومبر کا، اس میں یہ بندہ بندوق اٹھا کر کے آیا ہوا تھا. مطلب پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن اتنا ننگا جھوٹ بول رہا ہے اسکرین کے اوپر. کالے کرتوت ان کے، جھوٹے مکار، دغاباز، دھوکے باز. اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو کہانیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ. بہرحال اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. پچھلے دنوں جو خبر آئی قاسم سوری صاحب کی، عمران ریاض صاحب کی، میں نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا. میں نے خیر ان کی خبر کو سیکنڈ کیا تھا کہ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے شفٹ کر لیا گیا ہے یا ان کی صحت کے حوالے سے. تو کنسرن تو اب بھی موجود ہے کہ خان صاحب کے فیملی کو ان کے ساتھ نہیں ملنے دیا گیا. فیملی ملے گی تو وہی آ کر بتائے گی نا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. بیرسٹر گور کی جہاں تک دوسری باتوں کا یقین نہیں ہے تو لوگ اس بات کا بھی یقین نہیں کر رہے کہ خان صاحب حشاش بشاش ہیں اور ٹھیک ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا رسک بیرسٹر گور جیسا آدمی لے سکتا ہے. وہ وقتی طور پہ ڈیفینسو ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بیچ کا رستہ نکال سکتا ہے پارٹی کے لیے بھی، قیادت کے لیے بھی. لیکن اگر خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بیرسٹر گوہر ذاتی طور پہ اسپائی کا آدمی ہے کہ وہ یہ جھوٹ باہر آ کر کے بول دے کہ کل کو خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اس کے اوپر وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا، کاغذی لیڈر جو ہیں، کہ خان صاحب حشاش بشاش ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے 2 سال تک اور پھر اخبار بند، ٹی وی بند، ورزش بند، لائٹیں بند، پھر یہ حشاش بشاش پتہ نہیں کیسے نظر آئیں گے. بہرحال تحریک انصاف کہتی ہے کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. بہرحال یہ خوشی کی خبر ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ جو پاکستان کے اندر ایک پینک پھیلا ہوا تھا، لوگوں کو تکلیف تھی، لوگوں کے اندر ایک احساس ایسا تھا، لوگوں کو ڈر تھا، لوگ پریشان تھے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. اس حوالے سے یہ چیز ایک بیچ میں اچھی ہوئی کہ خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. بہرحال اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ کچھ مزید چیزیں شامل کرتا ہوں. اس ایپیسوڈ جتنا بھی یہ ہوا، گولیاں چلنا، میسیکر، اس کے بیچ میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا چیزیں ہوئیں، خان صاحب کو کیسے سنجانی کا کہا گیا، بیگم صاحبہ کا کیا سٹانس تھا، ان کو کیسے لے کر کے جایا گیا وہاں سے، علی امین صاحب کا کیا کردار تھا، اس کے اوپر تفصیلی ویلاگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں آپ کے سامنے لاؤں گا. دیکھتے رہیے گا لیزی ولاگز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.